5 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، دائی نے ذاتی رنجش کی وجہ سے بچے کا عضوِ خاص کاٹ دیا اور ماں کو کہا کہ خواجہ سرا پیدا ہوا ہے۔ عضوِ خاص کٹنے کی وجہ سے نومولود بچہ بیچارہ تڑف تڑف کر وفات پا گیا۔ جب دفنانے کا وقت آیا تو والد نے کیا دیکھا، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ یہ بچے کے والد ہیں اور یہ بچے کی والدہ ہیں، تو انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ معاملہ کیا تھا جب ڈلیوری کا وقت تھا، تو کیا آپ کے ساتھ دائی کی گفتگو ہوئی تھی، کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس نے بولا تھا کہ میں نارمل ڈلیوری کروا سکتی ہوں اور بچہ بالکل ٹھیک پیدا ہوگا۔ اس نے مجھے پہلے بتایا بھی تھا کہ تمہاری طرف بیٹا ہوگا، لیکن بعد میں جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے بولا کہ بچہ خواجہ سرا ہے، اور اس نے تو کاٹ دیا ہوا تھا اس کا سب کچھ۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ دائی کے ہاتھ میں کوئی چیز یا کوئی ایسی ویسی کوئی آلہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہو؟ نہیں، اس نے ظاہری تو کچھ نہیں دکھایا، نہ ہی مجھے کچھ دیکھنے دیا، کیونکہ میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے بچے کو دفنا دیا گیا ہوا ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے کیا بتایا کہ بچہ خواجہ سرا پیدا ہوا ہے۔ تو آپ نے آپریشن سے پہلے، ڈلیوری سے پہلے کوئی ڈاکٹرز کی رپورٹ نہیں دیکھی تھی؟ دیکھی بھی تھی، اس نے بولا کہ رپورٹس غلط بھی آتی ہیں آج کل۔ آپ نے اعتماد کر لیا؟ ہاں جی، مجھے اس پہ بھروسہ تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، اس لیے اس پہ بھروسہ کیا اور اس کی بات مان لی۔ اس وہ جیسے کہتی کہ ویسے کرتے گئے ہم لوگ۔ اچھا سر، آپ بچے کے والد ہیں، آپ بھی ڈلیوری کے ٹائم موجود تھے، تو آپ نے دائیا کے ساتھ کچھ نہیں ان کو کہا کہ مجھے میرا بچہ دکھائیں، کوئی ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہو؟ میں نے اسے فل فورس کیا کہ مجھے ایک دفعہ دکھائیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس کو دیکھ کے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو دیکھ کے کیا کرنا ہے، اور اس نے اس کو فوراً کہا کہ اس کا جسم سے، ہڈیوں سے ماس الگ ہو رہا ہے، اور اس کو جلد از جلد جتنا بھی اس کو تدفین کریں۔ اور پھر وہ اسے لے کے واش روم میں چلی گئی ہے۔ واش روم میں جا کے اندر سے کنڈی لگا کے پھر اس نے جو بھی عمل کیا ہے، یہ جب وہ تحویل میں آئے گی تو آپ ان سے مزید پوچھیے گا کہ یہ اس نے سارا عمل اتنا جلد بازی میں کیوں کیا ہے۔ تو جو پولیس کارروائی کر رہی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہاں جی، فی الوقت تو مطمئن ہے، اچھا تعاون کاری ہمارے ساتھ۔ جیسا کہ آپ نے یہ پوری میاں بیوی کی گفتگو سنی ہے، بچے کے جو والد ہیں ان سے تو بولا نہیں جا رہا۔ اب یہ جو ان کی مسز ہیں، ان کے بھائی ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، ہمیں بتائیں کہ کیا معاملہ ہوا، کیسے آپ نے اس کو ٹریس کیا یا کیا وجہ تھی؟ سر یہ نا وقت قریب تھا مشیرہ کی ڈلیوری کا، ٹھیک ہے، تو یہ جو دائی ہے نا یہ تعلق بیس پہ ہمارے پاس آئی، مطلب والدہ کی جاننے والی تھی، والدہ کو اس نے کنونس کیا کہ میں یہ کیس آسانی سے کر سکتی ہوں، یہ کیس بڑا مطلب ایزی کیس ہے، تو مجھے موقع دیں۔ والدہ نے اس کو مطلب اس کی بات مان کے اس کو موقع دیا۔ تو جب یہ وقت آیا قریب ڈلیوری کا تو ہمارے گھر میں آئی، اس نے مطلب وہ ڈلیوری کی، اور اس کے بعد بچے کی پیدائش کے وقت ہی اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ سر پہ کچھ ایسا کیا کہ زخم ہوا، اور زخم کو کینسر کا نام دیا کہ یہ پھٹ چکے۔ اچھا سر، آپ نے اس زخم کو دیکھا تھا؟ ہاں جی، میں نے زخم تھا؟ ہاں جی، زخم تھا لیکن ٹرائی اینگل میں تھا۔ مطلب کہ آپ کو چیز لگی ہوئی تھی؟ وہ تو مطلب کہ یہ وہ نازک سا حصہ ہوتا ہے، وہ انگلی سے بھی، اللہ معاف کرے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اتنا نرم ہوتا ہے، وہ انگلی سے بھی دبایا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد سر والدہ نے ضد کی دیکھنے کی، جی بچے کی والدہ نے ضد کی کہ میں بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، بول نہیں رہا، تو اس نے کہا کہ یہ بچہ بولے کیسے، یہ تو مطلب مر چکا ہے، کینسر شدہ تھا، اور مزید اس کو دیکھ کے کرنا ہے کہ یہ تو معاذ اللہ خواجہ سرا ہے، تم نے خواجہ سرا پیدا کیا، تو وہ مزید مطلب اس کی پریشانی کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، مزید وہ بول ہی کچھ نہیں پائی۔ تو یہ والد انہوں نے بھی دیکھا اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ مجھے تو کچھ اور ہی مطلب معلوم ہو رہا ہے۔ تو جب اس نے مطلب بچے کی پیدائش کے بعد کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیا، کیونکہ تعلق بیس پہ وہ سب کچھ کر رہی تھی اور اس کی بات مانے چلے جا رہے تھے، اس نے اس بچے کو خود ہی غسل دیا، واش روم کو کنڈی لگائی، غسل دیا، غسل کے بعد اس نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر، کفن کا بھی مطلب اہتمام نہیں کرنے دیا، مطلب سفید کپڑا تو ہوتا نا، اچھا، اس نے مطلب دیا، اور رستے میں بھائیوں نے دیکھا کہ وہ زخم یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ قدرتی نہیں ہے، لگائے اچھا گئے۔ اچھا، وہ جو بچے کو خود ہی لپیٹ کے کپڑے میں دے دیا تھا، کوئی آپ کو دیکھنے نہیں دیا کہ آپ خود اس کا اہتمام کریں؟ جراثیم ہے، یہ آپ کو بھی لگ سکتے ہیں۔ سر میں تو تھا ہی رستے میں، میں رستے میں تھا، تو میرے آنے سے پہلے اس نے کہہ دیا کہ چھوڑو، کسی کا انتظار نہیں کرنا، یہ مطلب کینسر شدہ یا جو بھی بیماری ہے، زہر ہے، تو یہ تم کو نقصان پہنچے گا اس سے، لہٰذا جلدی سے دفن کرو۔ راستے میں انہوں نے مطلب دیکھنا، یہ سوچا کہ دیکھنا چاہیے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی کنفرم کیا بھائیوں نے کہ یہ جو زخم ہے یہ قدرتی نہیں ہے، یہ لگائے گئے ہیں،
ٹھیک ہے یہ خدشہ اسی کی وجہ سے ہم نے بعد میں 2 دن بعد ٹھیک ہے ہم نے وہ اس جگہ پہ کھدائی کی جہاں پہ وہ سارے وہ بچے کے فضلات دفن کیے تھے اچھا فضلہ علیحدہ آپ نے دفن کیا تھا اور بچے کو علیحدہ؟ جی علیحدہ دفن کیے وہ تو ہوتے ہی علیحدہ ہے نا جہاں پہ وہ سارے فضلات دفن کیے تھے کپڑے میں لپیٹ کر اس نے دیے تھے اسی نے دیے تھے وہ بھی اور بڑی جلدی سے اس نے یہ بچے سے پہلے یہ دفن کروائے ہیں ہم سے وہ دفن کیے تھے وہاں پہ میں پہنچا کھدائی کی تو وہاں پر وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ وہ بچے کا کٹا ہوا عضو خاص بھی ہمیں برآمد ہو گیا جی اچھا تو سر اب جو داعیہ ہے وہ اب یہاں پر موجود ہے؟ سر فرار ہی ہونا ہے ظاہری بات اتنا بڑا جرم کیا ہے ایک نوشیر بچے کے ساتھ یہ تو بڑے افسوس کن ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیسے کیا ہے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دے گا انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل بھی دے گا انشاءاللہ العزیز تو اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے اللہ حافظ